بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مذاکرہ کے ساتھ سید فرحت عباس اپنے ساتھی علماء اکرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تمام ناظرین کو میری جانب سے آج کے شریک گفتگو علماء اکرام کی جانب سے اور ہدایت ٹی وی کی جانب سے شبان المعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا پروگرام امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہے، تو ولادت امام حسین علیہ السلام کی بھی تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروگرام میں ہم علماء اکرام سے استفادہ کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بڑے احسن انداز میں مولانا سید فدا حسین بخاری، مولانا سید نجم الحسن اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب عطا فرما رہے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب سے کہ وہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی، ابھی قبلہ نے جو ہے وہ بہت ہی نہایت عمدہ گفتگو کی. میں صرف ایک جو مفاخرہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا سے کیا ہے اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دلانا چاہتا ہوں. ابھی پیغمبر اسلام کے دنیا سے جانے سے کچھ دن پہلے مولا کائنات امیر المومنین پیغمبر کی خدمت میں تشریف لایا اور بیٹھے ہوئے تھے. یہاں ادھر سے امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، اور جب امام حسین علیہ السلام آئے تو پیغمبر نے شہزادہ کو لیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور ہونٹوں پر اور پیشانی پر بوسہ دیا. جب علی نے یہ عمل دیکھا تو پیغمبر کی طرف مخاطب ہوئے، اتحب ولدی الحسین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، کیف لا احب وہو عضو من اعضائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین سے محبت نہ کروں، یہ تو میرے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. جی کال لے لیں. ایک کال ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا پروگرام ہے تو چند اشعار پیش کرنا چاہ رہی ہوں. جی پلیز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو مولا حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. خصوصی طور پر میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں مبارک پیش کرتی ہوں اور میں اپنے چند اشعار پیش کرنا چاہ رہی ہوں. جی ارشاد نبی یا حسین منی و انا من حسین، یا حسین یا حسین یا حسین، کتنا میٹھا کتنا شیریں ہے نام حسین، بے شک کتنا میٹھا کتنا شیریں ہے نام حسین، ہے میرے دل کا چین نام حسین. محمد و علی و فاطمہ کی جان ہے حسین، بے شک دین حق کی شان ہے حسین. بے شک سورہ کوثر کی تفسیر ہے حسین، بے شک سورہ کوثر کی تفسیر ہے حسین. اسلام کی کشتی کا پتوار ہے حسین. جوانان جنت کا سردار ہے حسین، جوانان جنت کا سردار ہے حسین. گلدستہ پنجتن کا پھول ہے حسین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب تلک زندہ رہوں لوں نام حسین، روز محشر پیش رب ہوں لے کر نام حسین. ماشاءاللہ. کتنا میٹھا کتنا شیریں. بہت شکریہ میری بہن پروگرام میں شرکت کرنے کا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی قبلہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہے باپ اور بیٹے میں مفاخرہ شروع ہوا تھا. تو جب پیغمبر نے اس انداز میں حسین علیہ السلام کا استقبال کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ کیا آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کیا اس سے محبت نہ کروں کہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے. تو اس وقت جناب امیر نے کہا، اینا احب الیک انا ام الحسین، ہم میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تھوڑا غور کیجئے، مولا کائنات پوچھ رہے ہیں پیغمبر اسلام سے
کہ ہم دونوں میں سے آپ کو زیادہ محبوب کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام جب یہ علی نے پوچھا تو یہ سن کر شہزادہ خود بول پڑا، نعم یا ابتاہ من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی واقرب الیہ منزلہ، ہاں بابا جان، ہم میں سے جس کا خاندانی شرف زیادہ ہوگا وہی رسول کو زیادہ محبوب ہوگا۔ جب اتنی بات حسین نے کہی تو مولا کائنات کہتے ہیں حسین کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہاں، اتفاخر من یا حسین، کس پر فخر کر رہے ہو اے حسین؟ شہزادہ نے عرض کیا نعم ابتاہ ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو بات کو آگے بڑھائیے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ کہا تو اس وقت امیر کائنات نے اپنا جو تعارف کروایا ہے، مختصر سے عرض کروں گا کیونکہ تعارف بہت لمبا ہے، لیکن چند ایک جملہ کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے، تو امیر کائنات نے اپنے فضائل اور کمالات کا یہ جو ہے ایک تسلسل بیان کیا ہے۔ پہلے کس میں وہ کالر ہمارے ساتھ ہے۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، میں اکشالی بات کر رہی ہوں یو ایس سے۔ جی بہن، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اللہ کا شکر۔ آپ سب کو سب سے پہلے مولا حسین کے ظہور کی بہت بہت مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ مجھے ایک کوشچن کرنا تھا علماء کرام سے، اگر اجازت ہے تو۔ جی جی بولیے پلیز۔ مجھے بس یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم سب مولا حسین کے نام کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں اہل بیت تمام جو ہے ان کے نام کے کوئی نہ کوئی مطلب ہیں، تو مولا حسین کے نام کا مطلب کیا ہے؟ بس مجھے یہ پوچھنا۔ اور باقی آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے سر، ابھی آپ جو منقبت پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، بس ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ تو اس وقت امیر کائنات نے اپنا تعارف کروانا شروع کیا، یا حسین انا امیر المومنین، مومنوں کا امیر میں ہوں، ولسان الصادقین، سچوں کی زبان میں ہوں، انا وزیر مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا وزیر میں ہوں، انا خازن علم اللہ، اللہ کے خزانوں کا میں جو ہوں وہ محافظ ہوں، انا قائد السابقین الی الجنہ، جنت میں جو سبقت کرنے والے ہیں ان کا قائد رہبر میں ہوں، انا الذی امہ سید الشہداء فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا چچا سید الشہداء جنت میں ہیں، سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنہ، میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی جعفر الطیار جنت میں ہے، انا حبل اللہ المتین، وہ اللہ کی مضبوط ترین رسی میں ہوں، انا لسان اللہ الناطق، وہ اللہ کی بولتی ہوئی زبان میں ہوں، انا حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر حجت خدا میں ہوں، انا باب اللہ الذی یؤتمن ہو، اللہ کی طرف جانے والا جو دروازہ ہے وہ میں ہوں، انا بیت اللہ الذی من داخلہ کان آمنا، اللہ کا وہ گھر میں ہوں کہ جس میں جو داخل ہو گیا اس نے امان پا لی، فمن تمسک بولایتی و محبتی آمن من النار، جس نے میری ولایت اور محبت کے ساتھ تمسک کر لیا وہ جہنم سے نجات پا گیا، انا قاتل الناکثین والکاسطین والمارکین، یہ جو ناکثین، کاسطین، مارکین، جمل اور سفین اور نہروان والے ہیں ان کی طرح مولا کر رہا ہے کہ ان کا قاتل بھی میں ہوں، انا ابو الیتامى، یتیموں کا باپ میں ہوں، انا کاف الارامل، ارامل کا ملجا میں ہوں، انا عم یتساءلون عن ولایتی یوم القیامہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ولایت کا سوال روز قیامت ہوگا، انا النبأ العظیم، وہ اللہ کی جو بڑی خبر ہے وہ میں ہوں، انا الذی اکمل اللہ بہ الدین،
यौम गदीर, मैं वो हूँ कि जिस रोज़ गदीर अल्लाह ने दीन को मुकम्मल किया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अना अबुल अइमत ताहिरीन, अइमत ताहिरीन का बाप मैं हूँ। अनल्लज़ी तसद्दका बिल खातिम, वो जो रुकू की हालत में अंगूठी दी गई थी वो देने वाला मैं हूँ। अनल्लज़ी नम तो अला फिराशिन नबी, मैं वो हूँ कि जो हिजरत की रात बिस्तर नबी पर सोया वो मैं हूँ। व फदई तो बेनफ्सी मिनल मुशरकीन, और मैंने अपने नफ्स को जो है फिदा किया है मुशरकीन के सामने। आना तर्जमानुल्लाह, अल्लाह का तर्जमान मैं हूँ। आना खाज़िम इल्मिल्लाह, अल्लाह के ख़जानों का इल्म मैं हूँ। आना कसीमुल जन्नत वन्नार, सुभान जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला मैं हूँ। जब यहाँ तक मौला कायनात पहुँचे ना, आगे हुसैन ने फिर मुकालमा किया। अगर टाइम हो तो मैं थोड़ा जी अब इस बात को आगे जवाब तो लेकर, जरूर सुनना चाहिए। ऐ हुसैन मैं मोमिनों का ये सारा तारफ करवाते हुए जब इस बात पर पहुँचे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें कोई शक नहीं है, ये जो कुछ आपने फरमाया है बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जब हुसैन ने तारफ करवाना शुरू किया तो अल्लाह अकबर, फरमाते हैं मैं वो हूँ कि जिसका बाबा अली मुर्तज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं वो हूँ कि जिसका नाना सैयदुल अंबिया है, मैं वो हूँ कि जिसका भाई हसन मुजतबा है, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ फातिमा ज़हरा है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, कितना मकाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। जी माशाअल्लाह किबला, माशाअल्लाह, बहुत आला अंदाज में आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत बयान फरमाई। जी किबला, आप जी मैं इसको आगे बढ़ाएं, फिर किबला से जो दो सवालात हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं उनका जवाब लेंगे आप अक्सर वक़्त के लिए। जी मैं अर्ज़ करूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और अहमियत खुद रसूल पाक के नज़दीक कितनी है और अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक कितनी है। बचपन का वाक़या है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा है। इमाम हसन उनके पास बैठे हुए हैं और एक आराबी आता है और आके एक हिरनी का बच्चा तोहफे में पेश करता है कि या रसूलल्लाह, मैंने ये शिकार किया, ये हिरनी का बच्चा मैं आपकी खिदमत में देता हूँ। तो आपने अपने नवासे इमाम हसन को कहा बेटे ये ले लो। अभी वो हिरनी का बच्चा इमाम हसन ने लिया ही था कि इमाम हुसैन इस्लाम वहाँ पर आ गए। अब जो देखा कि बड़े भाई को ये हिरनी का बच्चा मिला हुआ है तो कहा नाना जान मेरा किधर है, हिरनी का बच्चा मेरा किधर है। तो फरमाया बेटे ये एक ही है, ये लेके आया है ये एक आराबी, चूँकि पहले हसन मौजूद थे यहाँ पर तो उसको अता कर दिया गया है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो बचपना ही है अभी और कह रहे हैं बाबा नाना जान मुझे भी लेना है। तो अल्लाह तबारक ताला ने उस हिरनी के बच्चे की जो माँ जिसके पास दो ये बच्चे थे तो उसको इल्हाम किया कि जल्दी मस्जिद नबवी में पहुँच और अपने बच्चे को लेके वहाँ पहुँच। तो लिहाजा हिरनी का बच्चा जो था दूसरा वो हिरनी लेके वहाँ पर पहुँची और रसूल पाक की खिदमत में वो दे दिया और उसको कहा गया कि कबल इसके कि मेरे हुसैन की आंखों में आंसू आ जाएं इस बच्चे को लेकर वहाँ पहुँच। तो लिहाजा वो हिरनी आई और वो बच्चा जो है दूसरा वो इमाम हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया गया। तो लिहाजा ये वो हस्तियाँ हैं कि बचपन में ही पता चलता है कि ये किस अजीमुशान यानी मकाम की मालिक हैं। एक और वाक़या बयान करके छोटा सा मैं अपने क़िबला मोहतरम को माइक दूँ कि हुज़ैफ़ा से रवायत है तो वो कहते हैं कि इमाम हुसैन की बचपने की बात है ये कि उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुना आपने फरमाया खुदा की कसम बनी उमैया के बागी मेरे कत्ल पर इज्तिमा करेंगे और उनमें पेश पेश उम्र साद होगा। तो हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने कहा कि ये बात आपको रसूल पाक ने बताई है। तो फरमाया नहीं ये मुझे इल्म है। तो वो हुज़ैफ़ा जो है रसूल पाक के सहाबी वो रसूल पाक के पास आए और कहा कि या रसूलल्लाह मैंने इस तरह से
حسین سے یہ بات سنی ہے تو رسول پاک نے فرمایا علمی علمہو و علمہو علمی لِأَنَا نَعْلَمُ بِقَائِنٍ قَبْلَ كَيْنُونَيَتِهِ اللہ فرمایا کہ میرا علم حسین کا علم ہے، حسین کا سبحان علم اللہ۔ میرا علم ہے، چونکہ ہم جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں قبل اس کے کہ وہ واقع ہوں، ان کے واقع ہونے میں وجود ہونے سے پہلے ہی ہمیں اللہ تبارک سبحان تعالیٰ اللہ۔ اس کا علم دیا۔ سبحان اللہ۔ جو گونجتی رہی آدم سے تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ جو گونجتی رہی آدم سے تا رسول اللہ، اسی صدائے حق کو حسین کہتے ہیں، اور رسول حق کو بہت کچھ عطا ہوا، لیکن رسول حق کو بہت کچھ عطا ہوا لیکن اہم ترین عطا کو حسین کہتے ہیں، اہم ترین عطا کو حسین کہتے ہیں۔ علماء کرام بڑے آسان انداز میں امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے پروگرام کے شروع میں ہماری ایک بہن نے کال کر کے ایک سوال علماء کرام سے پوچھا تھا، وہ میں قبلہ صاحب مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ اولاد کی تربیت میں والدین کا کردار ہوتا ہے، اور اگر والدین اولاد کی تربیت صحیح نہیں کرتے تو اولاد کو اس کا گناہ کیوں پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ تو عدل ہے، عدل کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یقیناً عادل ہے، اور اسی اعتبار سے دیکھا جائے تو والدین ایک عامل ہیں تربیت کا، عوامل اور بھی ہیں تربیت کے، اور اس کی بہترین میں مثال سمجھتا ہوں کہ معاویہ ثانی ہے، یزید کا بیٹا معاویہ ثانی، جو محب اہل بیت جو ہے وہ تاریخ نے اس کو لکھا ہے، اور اس نے اپنے تخت پہ آ کے کہا کہ میرے والدین نے ظلم کیا ہے، میرے آبا و اجداد نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پہ والدین بہت بڑا عامل ہیں، لیکن عامل منحصر نہیں ہیں۔ والدین کے علاوہ انسان کی اپنی کوشش بھی، اس کے علاوہ اساتذہ کی تربیت بھی، اس کے علاوہ ماحول، نتیجتاً یہ مختلف عوامل ہیں جو کہ حضرت نوح کا بیٹا جی کا جی مثال لے سکتے ہاں، ہیں۔ گھر میں رہنا کافی نہیں ہوتا کہ والدین کے پاس بندہ رہے اور تربیت پا جائے، تو ایک عامل جو ہے وہ بہرحال تربیت ہے والدین کی، اس میں دوسرے عوامل بھی ہیں۔ اسی لیے اصل جو ہے کہ انسان پروردگار کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ رابطہ کرے اور اپنی تربیت اور اپنے نفس کی تزکیہ کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اور راستے بھی انسان کے لیے کھول اچھوں دیتا سے برے ہوتے ہیں، جی۔ بروں سے اچھے ہوتے ہیں، یہ کوئی یخرج من الحی المیت میت و یخرج المیت من المیت الحی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر جہت سے اہل بیت جو ہیں وہ کامل و مکمل ہیں، یعنی والدین کے اعتبار سے اگر وہ عامل ہو تو وہ پاکیزہ ترین ہے، ان کا ماحول ہو تو وہ پاکیزہ ترین ہے، وہ کامل ترین چکے ہیں ان کا سارا سلسلہ، لہٰذا ان کی مثال جو ہے وہ تو بہرحال اس اعتبار سے ہے۔ البتہ باقی انسان ظاہر ہے کہ وہ کوشش اور جد و جہد جو ہے وہ کریں تو یقیناً پروردگار۔ ماشاء اللہ۔ میں تھوڑے سے اس میں اضافہ جی، کروں کہ اس کو اس طرح سے بھی کہ بھی کوئی شخص ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی اس میں تھی بات ہاں جی، جی۔ سوال ہے۔ کہ ٹھیک ہے، کوئی جس گھر میں بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صحیح۔ ہر شخص پر اتنی ہی ذمہ داری ہے، تو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ہے۔ اس شخص پر صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ جب بالغ ہو جائے تو جہاں اور حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت جو ہے خداوند عالم کی ذات، بے شک۔ اپنے ساتھ جو خالق ہے اس کو پہچاننے کے لیے بھی تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، نہیں؟ جب ہر چیز کی تہ تک پہنچتا ہے اور سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، ڈی این اے تک پہنچ گئی، تو لہٰذا اس کائنات کے خالق مالک کی طرف جانا چاہیے، بے نہیں؟ شک۔ تو لہٰذا ایک تو بات یہ ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں
جو ہادی کے طور پر بھیجی جاتی ہیں, جو رہنما ہوتی ہیں, رہبر ہوتے ہیں, لہٰذا ان کے لیے خاص اہتمام اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں, حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک, پھر حضرت نوح سے حضرت ابراہیم, اور حضرت ابراہیم سے آگے جتنے بھی نبی آئے ہیں سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں, چاہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہو یا حضرت اسحاق کی اولاد سے, تو سارے نبی کی اولاد سے ہیں, اور وہ امام بھی رسول پاک کی اولاد سے. تو لہٰذا چونکہ انہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے, انہوں نے رہنمائی کرنی ہوتی ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک اسپیشل پروٹوکول پہلے ہی دیتا ہے. چونکہ اگر علم نہ دے تو کیا لوگوں کو دیں, علم بھی اس کو دینا پڑتا ہے, ان کی ظرفیت بھی پاکیزہ رکھنی چاہتے تاکہ کوئی کسی جہت سے بھی ان پر انگلی نہ اٹھا سکے. ماشاء اللہ, بڑا اچھا علماء کرام نے اس سوال کے ضمن میں. تو اشعار میں نے بھی 2-3 پڑھنے ہیں, آغا صاحب سے لے لیں. دوسرا سوال ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے وہ نام تو شروع میں بھی بیان کیا ہے. حسین کا معنی خوبصورت ہے, حسن کا معنی بھی خوبصورت ہے, حسین کا معنی بھی خوبصورت. اور اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی نظر میں جو خوبصورت ہو, جو خود منبع جمال ہے, جو خود کائنات کے حسن کا خالق ہے, تو اس کے حسن کا اندازہ انسان بہرحال انسان کے پاس. جی عربی زبان میں جیسے رجلن اور رجیلن ایک اسم جو ہوتا ہے اس کے اس میں تصغیر ہوتی ہے, تو دونوں کے معنی ایک ہی ہیں. حسن بڑا بھائی ہے, حسن اور حسین, تو دونوں خوبصورتی کے معنی میں. یہ جو اشعار ہیں یہ ان کے ہیں محسن نقوی کے ہیں, انہوں نے پیغمبر اسلام کے لیے کہے ہیں, چونکہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد, تو ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ تقدیم کر رہے ہیں. فرماتے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. وہ جب بچہ پیدا ہو تو کہتے ہیں جی کس پر ہے یہ, اس کا چہرہ باپ پر ہے, ماموں پر ہے, دادے پر ہے, کس پر ہے؟ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے. سبحان اللہ. ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے آمی ہے. عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے آمی ہے, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا, گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ امامت کے خد و خال کا معیار, قد ہے انہوں نے نبوت رکھی تھی, میں نے امامت لیا, قد ہے کہ امامت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے. ماشاءاللہ بڑے آسان انداز میں ہدیہ عقیدت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر رہے تھے مولانا فدا حسین بہاری. آخری لمحات ہیں تو میں چند اشعار کے ساتھ پروگرام کا اختتام کروں گا کہ اے حسین ابن علی ایسا کیے بزم حجاز, اے حسین ابن علی ایسا کیے بزم حجاز, اے جہان آدمیت کے نگار دل نواز, اور تو نے ثابت کر دیا یہ بن کے روح امتیاز, ارے یوں پڑھا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نماز, اور آج بھی تیرا سبق ارباب حق کو یاد ہے, تو بھی زندہ آباد تیرا غم بھی زندہ آباد ہے. پروگرام مذاکرہ میں اپنے میزبان سید فرحت عباس اور مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب, مولانا سید نجم الحسن صاحب اور مولانا سید اظہر حسین نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو تھرسڈے کو پھر دوبارہ 2 بجے حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.